آج کے شو میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز فیصلہ کن کارروائی، عوام کا تحفظ اولین ترجیح، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کا مذموم ایجنڈا بے نقاب، نئے ٹیکس قوانین، تاجر برادری کے تحفظات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے جی کہ بھارتی حمایت یافتہ، جو خاص طور پہ نقطے پہ زور دیں، بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ پراکسیز ہیں، ان کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جو ہیں اس پر جاری رکھنا ہوں گی، یہ ناگزیر ہے۔ بھارت کی دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو یہ حوالہ دیا گیا ہے، جو ریسنٹلی بھی آرمی فیلڈ مارشل کی سٹیٹمنٹ آئی تھی عاصم منیر صاحب کی، کہ کس طرح چین کو اس میں یا تیسرے فریق کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کہا گیا کہ دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ در حقیقت دنیا میں واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے جو ہے دنیا بدزن ہوتی جا رہی ہے، دنیا بھارت کے ہندوفتہ انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدزن ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا۔ مزید آئی ایس پی آر کے مطابق جو ہمارے آرمی چیف کا تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ، اس کے بارے میں اس کی بریفنگ دی گئی کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور دورہ امریکہ کے دوران امریکی قیادت کو پاکستان کا دو طرفہ جو معاملات پر موقف اور یہ پیش کیا گیا، اور اعلیٰ سطح پر امریکی قیادت کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی اور کا جو امور کا تفصیلی جائزہ لیا، اور ساتھ میں فورم نے طاقت کے استعمال کے بڑھتے عالمی رجحان کو بحیثیت ترجیحی پالیسی ٹول جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر اظہار تشویش بھی کیا۔ جو ایک اہم بات، یہ اہم نقطہ ہے کہ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز یا بھارتی اسپانسر جو ٹیررزم پاکستان میں فتنہ ہندوستان ہے، اس کے خلاف فیصلہ کن اور مؤثر کارروائیاں کرنا ناگزیر ہے، یہ قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے بارے میں تقریباً یہی موقف رکھا گیا، اور یہ بات کی گئی کہ پاکستان میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر موجود یہ قوتیں اور ملک کے باہر جو ملک دشمن عناصر ہیں، ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا سکے۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس پر اہم ترین معاملے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیہ سامنے آیا، ساتھ میں اس کانفرنس کے اندر ملک کے اندر امن و سلامتی اور پاکستان کے عوام کے تحفظ اور ساتھ میں جو اس کی سلامتی ہے، وہ کہا گیا کہ یہ اولین ترجیح ہے افواج پاکستان کی، کہ ہم جو ہے اس پر عوام کو، ان کے امن کو اور ان کی جو سلامتی اور ان کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں، اور ساتھ میں کہا گیا جی کہ ہمارے شہداء ہیں، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں خرم روکڑی صاحب سے رابطہ اسٹیبلش کر کے کور کمانڈرز کانفرنس کی اہم ترین ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر تفصیلاً گفتگو کریں گے کور کمانڈرز کانفرنس پر، آج کے اعلامیے پر۔ خرم روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں۔ فرمائیے گا آج پھر فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج اور خاص طور پر فتنہ ہندوستان، اس کی پراکسیز اور اس کے اسپانسرڈ پراکسیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ناگزیر ہے۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، آپ کس طرح اخذ کرتے ہیں آج کی اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کی؟ خرم صاحب دیکھیں جی، اٹ از نیور ٹو لیٹ، ناگزیر تو ہے، شبہ ابھی کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہے، معاملات کی مکمل کلیئرٹی ہے، کس کو کہاں سے ایڈ مل رہی ہے، کون کہاں سے پیسے لے کر، بیانیے لے کر، کون کہاں سے سپورٹ لے کر، کس کو پوری پلاننگ کر کے کیسے دی جا رہی ہے،
کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں. تو اب ان تمام ایویڈنسز جو پراپر ایویڈنسز ہیں ان کی موجودگی ساروں کو معلوم ہے. آپ کا جو شنگھائی کے اندر پیچھے کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر تمام ثبوت دیے گئے. انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو تمام ثبوت موجود ہیں. پوری دنیا کنونسڈ ہے کہ انڈین جو ہے وہ جو اس پورے ہمارے ریجن کے اندر اسپیشلی ان پاکستان مختلف قسم کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے اندر پورے کا پورا مواد دے رہے ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں, ان کو تیار کر رہے ہیں, ان سے ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اب اس کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ اب لینا کہ آن گراؤنڈ اس تمام چیز کو سیک اینڈ ڈسٹرائے کرنا ڈیفینیٹلی ہم نے کرنا ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, اور یہ ناگزیر ہے اور ہے. جی سر صحیح. اور یہ ہم نے جب ڈیورنگ دا وار تھا, جب یہ معاملہ چل رہا تھا مئی میں, تب ہم نے بار بار متواتر پریس کانفرنسز کے اندر اس کو باقاعدہ ٹھوس شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا, اور دنیا نے ایکسیپٹ بھی کیا. ورنہ پہلے بھی ہم رکھتے تھے لیکن اس دفعہ دنیا نے ایکسیپٹ بھی کیا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عالمی سطح پر قبول کیا گیا کہ ہاں بھارت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اور اب وہ ثابت بھی ہوا ہے. تو اب اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ وی ول ڈو کائنیٹک ایکشنز اگینسٹ دیم, یعنی پاکستان کے اندر جو گروہ ہیں ان کے خلاف اریسٹ ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, ایکشنز ہوں گے. کیا ہم اس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خرم صاحب؟ دیکھیں, گرفتاریاں وہ ایک پیرل چیز ہے جو چلتی ہیں. گرفتار بھی کیے جاتے ہیں لوگ, اور ان کو جو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی ایک علیحدہ خاتمہ ہے. گڈ گورننس سب سے اہم ترین چیز ہے. سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے گڈ گورننس. اور آپ جتنا بھی کام کریں, جتنا بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, جتنا بھی آپ ایک مینس کو ڈسٹرائے کریں, آپ نے اس کو کنٹینیو جو کرنا ہے اپنی اس گڈ گورننس کے ساتھ ان معاملات کو درست کرنا ہے. کیونکہ لوگوں کو جو آمد الناس ہے ان کو بھی تو ریلیف چاہیے. جی, اب یہ تو نہیں ہے کہ آمد الناس ہماری اس جو ان ٹیررسٹ کاروائیاں بھی ہو رہی ہوں, آمد الناس کے اوپر افیکٹ بھی آ رہا ہو. بیانیے کی کلیئرٹی بھی کرنی بہت ضروری ہے تاکہ عام اذہان جو ہیں ان کو معاملات میں بھی شبہات نہ ہو. دنیا کو تو معلوم ہو گیا, چلیں ہم زندگی کے ایسے حصے میں ہیں, ایسے مقام پہ کہ ہمیں بھی چیزیں آپ کو ہمیں تھوڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. جو عام پبلک ہوتی ہے, جو افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ ان کے پروپیگنڈے کا, جو ان کی ڈفرنٹ جو سائے آپس وار ہیں ان کا افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کا کاؤنٹر بھی کرنا. تو یہ تو ایک بڑی ایک میسو قسم کی ایک مضبوط مہم ہے جس میں آپ اپنے گھر کے جیسے شیشے کی چیزوں کو نہیں بچاتے, صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنے سامان کو بھی بچا رہے ہیں, اپنی قوم کو فوقیت دیتے ہوئے, اپنے ملک کو فوقیت دیتے ہوئے ان کے اذہان کو بھی بچا رہے ہیں, ان کو شبہات سے بھی نکال رہے ہیں. تو یہ کوئی سنگل ہینڈڈ ایک آپریشن نہیں ہے جو کہ ایک کر دیں گی جا کے جو فورسز آف پاکستان ہیں, جو ملٹری ہے یا جو ادارے ہیں وہ کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس, میڈیا والوں کا بہت بڑا رول ہے, دانشوروں کا بہت بڑا رول ہے, جو درست بات درست وقت پر کہہ سکتے ہیں ان کہنے والوں کی ضرورت ہے, اذہان سازی کی ضرورت ہے. تو یہ تو بہت ایک پروسیجر ہے جس کو آپ کو بڑی ہی مطلب جو بات ہے. اچھا, ایک چیز اس میں اگر ایک ریکویسٹ ہے کہ شاید آپ کا موبائل کے سگنلز مائک کے قریب تو نہیں ہے, اس کو پلیز اگر تھوڑا سا ڈسٹینس کر دیجیے گا. میں نے دور کر دیا, اچھا, دوسری خدا صاحب بات یہ ہے کہ جو اس کا مطلب یہ کوئی سنگل ہینڈڈلی نہیں ہوگا, یہ بڑا ایک جسے کہا جائے کمپریہنسو اور جامع طور پر یہ منصوبہ ہوگا جس کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف کائنیٹک نہیں بلکہ میڈیا بھی ہوگا, دانشور بھی ہوں گے, آپ کے علماء حضرات بھی ہوں گے, یقینی طور پر جو بھی اس وقت سوسائٹی کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں وہ تمام افراد بھی ہوں گے, اور یہ سب مل کر ہی پھر اس کو شکست دے سکیں گے. سیاسی بھی اس میں عنصر شامل ہوگا یقینی طور پر, کیونکہ یہاں پر شامل ہوگا, اور ڈیفینیٹلی سیاسی طور پر بھی کچھ جماعتیں قوتیں ہیں جن کو حمایت حاصل ہے ان پروکسیز کی, ہے ان قوتوں کی. دیکھیں, معاملات بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں, معاملات کلیئر ہیں. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اہل ہیں
اور جو ڈلیور کر سکتے ہیں ان کے راستے نہ روکے جائیں. ہمارا ایک کلچر ہے استعمار کے بعد، برطانوی استعمار کے بعد، اسپیشلی ہمارا ایک برٹش کلونیلزم کے بعد ایک کلچر ہے کہ وہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو پولیٹیکلی جو ڈلیور کر سکتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ لوگ مقامات پر نہیں آتے اور بڑے شارٹ کٹس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ویز کے ساتھ وہ لوگ مقامات پر آتے ہیں کہ جب ملک کو اس سے نکل رہا ہوتا ہے یا اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر جو چاہیے آپ کو وہ لوگ انفارچونیٹلی موجود نہیں ہوتے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی گڈ گورننس یہ جڑی ہوئی ہیں اہلیت کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ. یہ اس میں تو یہ ایک علیحدہ بہت بڑا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے مافیاز ہوتے ہیں جو کہ اس گڈ گورننس کو پنپنے سے بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، بڑی بیٹل ہے جس کو آپ نے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر اچیو کرنا ہے. کیونکہ آپ کی فوقیت، ہماری فوقیت، ہمارا یہ ملک اور ملک کے اندر سب سے اہم پبلک کہ وہ کیا پرسپشن لے رہے ہیں، ان کے اوپر کون کیا کام کر رہا ہے. کہا گیا کہ عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہوگا. اچھا یہ بتائیں اس کانٹیکسٹ میں جو تحریک انصاف احتجاجی تحریک پلان کر رہی ہے، یا وہ ان کے رہنما آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب جو بانی پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے بچے ہیں قاسم سلیمان وہ پاکستان آ سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ آ کر یہاں پر اپنی تحریک میں شامل ہوں، اور وہ حکومت کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر طلال چودھری کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا اس طرح کا پولیٹیکل انریسٹ از اٹ الاؤڈ؟ مطلب یہ سسٹم کو اور یہ جو جسے کہا جائے افراتفری اور ونریبلٹی بڑھائے گا نہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں اس کے بیٹوں کو اس موقع کے اوپر کون لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ معاملہ پتہ ہے لوگوں جو اصحاب ہیں آن پلیسز ان کو معلوم ہے. اچھا کیا اس کے بیٹوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہے؟ وائی ناٹ؟ اس کے بیٹے ہیں، ان کو تو 2 سال پہلے آنا چاہیے تھا اپنے باپ کا پتہ کرنے کے لیے. ان کو کس نے روکا ہے؟ nobody has stopped them. ان کا ہیومن رائٹس کے تحت ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو آ کر ملیں. اب یہ بات تو ایک ہے. اور جب زمان پارک سے پوری جو ایک جنگ لگی ہوئی تھی اگینسٹ اسٹیٹ کہ ایک پولیس آفیسر جاتا ہے تو اس کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اس کے بیٹے آئے، ملے اور واپس چلے گئے. اب بات یہ کہ کیا اس کے بیٹے یہاں آ کیوں رہے ہیں؟ کیا والد کو ملنے آ رہے ہیں؟ کیا اس کا پتہ کرنے آ رہے ہیں کہ کوئی اور ڈرامہ ہے یہ؟ تو اس کے بیٹوں کو نہ کسی نے روکا ہے، نہ کوئی روکے گا، بلکہ وہ آئیں. لیکن ریاست کے لیے یہ لازم ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی، چاہے وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، اور میرے خیال میں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان کو نقصان پہنچے. تحریک کا نام ہے مزاحمتی تحریک، ڈرامے ان کے آپ دیکھیں، کبھی فلانی تحریک. اب اگر وہ کسی ایسی چیز میں ان کو لیورن کر کے پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے جو کہ امن و امان کے بھی خلاف ہے اور اس کو ہائپ دے کے دنیا کے اندر وہ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میسیج ہے دینے کا. اور یہ میسیج کو آپ نے اور میں نے نہیں دینا، یہ میسیج دینا ہے حکومت وقت میں. اور وہ میرے خیال میں آج میں نے عظمیٰ بخاری کا ایک سنا، شی واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور بڑے پازیٹیو ایک میسیج جا چکا ہے. یہ میسیج گورنمنٹ کا کام ہے دے گی کہ آپ کا والد ہے، ہم نے پہلے بھی نہیں روکا آپ کو آنے سے. ہیومن رائٹس کے تحت آپ کو پہلے بھی آنا چاہیے تھا. آپ کرکٹ میچ دیکھنے جا سکتے ہیں دبئی، اپنے باپ کو ملنے پہلے بھی آ سکتے تھے. آپ کا باپ ہے، کوئی بھی نہیں روکے گا. لیکن یہ لائن اگر کسی نے کراس کی، اگر اس کو پولیٹیکل ایکٹیویشن، نیگیٹو مینیپولیشن پولیٹیکل ایکٹیویشن میں اینی ایکٹیویٹی اگر آپ کچھ کرتے ہیں، آپ برٹش سٹیزنز ہیں، آپ کو قانون، آئین پاکستان اور ریاست کے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. دس از the only thing. اس میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں بات جس کے کرنے کی کہ ہم پریشان ہوں. اور بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس میں 2 پہلو. ایک تو جو ان کے رہنما کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان اور ریاست کے جو قوانین ہیں اس کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی احتجاج یا مزاحمتی تحریک چلائیں، اور یہ ان کے اولاد ہونے کے ناطے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں. لیکن جو اس میں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اہم پوائنٹ ہے کہ یہ پہلے نہیں آئے، یہ اب آئے، تو کیا ان کو لایا جا رہا ہے؟ ان کو لانچ کا بھی آپ نے غالباً لفظ کہا، تو کوئی ایسی قوت ہے جو لانچ کر رہی ہے؟ یہ کون سی قوت ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گے.
دیکھیں جی 100% ان کو اس وقت لیور ان کیا جا رہا ہے, لانچ کیا جا رہا ہے, ان کی پلاننگ کی جا رہی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. اب تھوڑے دنوں تک وہ بھی آ جائیں گے کہ کون کر رہے ہیں. دوسرا ان کے جو لیڈران جو ہیں, جو بدبخت ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ کسی احتجاجی تحریک کا حق حاصل ہے. کس نے کہا ہے کہ تمہیں اسلام آباد کے اوپر اسلحہ کے ساتھ لشکر کشی کر کے فائرنگ کرتے ہوئے اندر حاصل آ جاؤ؟ یہ بدبختی کا حق صرف اسی لوز سٹیٹ میں ان کریکٹرز کو حاصل ہے کہ یعنی یہ کوئی احتجاجی تحریک یا یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں. یعنی آپ نے لشکر کشیاں کی, آپ نے حملے کیے, آپ نے بچوں کو اکسا کے ملک کو آگ لگانے کی کوشش کی, آپ نے زمان پارک کے اندر بیٹھ کر جو جتھا بندی کی, آپ نے وہاں پر لشکر اکٹھے کیا, آپ نے ملک کے خلاف جنگ شروع کی. تو ان کے یہ کیا وائرس ایسے ختم ہوگا؟ کیا ان کے اس بیانیے کے خلاف کیا ہم ہی بیٹھے ہوئے سارا دن پچھلے 3 سال سے ہم بول رہے ہیں اور ہم ایکسپوز کرتے رہیں یا کرتے رہیں؟ تو دس از دا تھنگ. یہ ایسے نہیں ہے, اس میں بہت تمام لوگوں کو حصہ لینا ہوگا. یہ کیا ملک میں صرف پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے یہ ملک ہے؟ تو تمام چیزوں کو جوڑنا ہوگا. اچھا ویسے سیاسی طور پہ جو منظرنامہ, اچھا ایک اور چیز, یہ جو دونوں آ رہے ہیں والد کو ملنے کے لیے, جو یو کے اندر یہ جو ان کے پی ٹی آئی اکٹھی ہوتی تھی, وہاں کیوں نہیں شامل ہوئے یہ جو آج ان کو فوراً یہاں پر پاکستان میں آ کر لشکر کشی کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو انسائٹ دا یوتھ آف پاکستان. اب وہ آ گئے ہیں, اب ہیرو تو دیوتا تو تھا ہی تھا, اب اس کے بچے آ گئے ہیں, تو پھر جب وہ اس کو ایک علیحدہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. آپ آؤ, آپ کا باپ ہے, آپ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں. آپ آپ نے کہا کہ جو عزائم ہے, اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ لشکر کشی پاکستان میں کریں, یہ ایک تو یہ عزائم ہے. لیکن آپ نے کہا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا ہوگا نہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ جب یہاں آئیں گے تو وہ جو ایک ایجنڈا ہے کہ انسائٹ کریں یوتھ کو, تو کیا یہ اپیل جنریٹ کر سکیں گے جو متوقع کی جا رہی ہے ان سے کہ کیونکہ یہ ان کی وہ دیوتا جن کا آپ کہہ رہے ہیں ان کی اولاد ہیں, تو کیا یہ اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو یا نہیں, یہ فیل ہو جائے گا تجربہ آپ کو لگتا ہے؟ No, it is not going to matter. We just have to deal it very properly. 100 دفعہ آئے, گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن دے, لے کے آئے. برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, ان کا باپ ہے, آئے ملنے کے لیے. ان کو ہر لحاظ سے یہ حق حاصل ہے اپنے باپ کو ملیں. لیکن ان کا پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں آیا تھنک سو. اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی یا کسی بھی ایسی چیز کا حصہ بنے جس میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے. سمپل. اور یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے, برٹش ایمبیسی کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ان کو بھی آپ بتاتے ہیں. اور وہ بچے نہیں ہیں, وہ چھوٹے گرون اپ ایڈلٹس ہیں, اور ان کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. کیا ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو 676 چیزیں نہیں پوچھتے ہمارے سے ویزا دیتے وقت, کرتے وقت, کہ تم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. کیا یہ پاکستان صرف ان کے اس دیوتا کے اس ایکٹیویٹی کے لیے کہ یہاں جو مرضی کچھ کرتا رہے, آگ لگا دے, جو کچھ کرتا رہے, کسی کو بھی لے آئے کرتا رہے, یہ اتنا اہم نہیں ہے. نہ ہی ان کے بیٹوں کا آنا کوئی اتنی اہمیت رکھتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ بڑھا کے پیش کریں. یہ جسٹ تھنک کہ وہ جب آئیں گے تو پھر یہ بچے جو ہیں نئے والے, ان کے اندر ایک نئی روح پھونک کے ان کو پھر ملک کے خلاف استعمال کریں گے. جسٹ فارگیٹ اٹ. وہ کوئی اہمیت نہیں ہے. بس ہم نے اپنا کام کرنا ہے, جو ریاست کا کام ہے وہ کام کرے, باقی یہ غیر اہم ہے. باقی وہ بچے اپنے باپ کو 10 دفعہ ملیں, 100 دفعہ ملیں, ان کو تو بہت پہلے آنا چاہیے اپنے باپ کو ملنے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں ملوث ہو سکتے, اور وہ بات 100% درست ہے. لیکن ان کے جو ٹیم ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کی, جو سلمان راجہ صاحب نے کل آ کے کہا کہ پروٹیسٹ کرنا از لیگلی دیئر رائٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بات تو سمپل ہے کہ دے کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان اینی لیگل ایکٹ. جی سلیمان راجہ جو 2024 کے الیکشن سے ایک مہینہ پہلے سیاستدان بنا ہے, جو وہاں پہ جا کے ماں رنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہو کے BLA کی حمایت میں بیانات دے رہا ہے. یہ تو صرف پاکستان ہے نا یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں, یہ اور کہاں چلتی ہیں؟ سلیمان راجہ, اس کے بیان اور اس کی یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ اجازتیں ہوں تو کمزوری. پھر ابھی میں سلیمان راجہ چھوڑیں اس چیز کو. آپ کو, ہمیں تمام کو, اداروں کو, حکومت وقت کو یہ معلوم ہے کہ یہ لائن کوئی کراس نہیں کر سکتا.
یہ لڑکوں کا ان لڑکوں کو چھوڑیں, یہ کوئی غیر اہم چیزیں ہیں. سلیمان راجہ از امپورٹنٹ نہ ہو کہ وہ اچھا بیان یہ دے جس گا, طرح بھی آپ نے کہا کہ وہ شعر بھی پڑھ رہا تھا پچھلے دن کھڑے ہو کے عدالت میں. اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تمام یونٹس کو اسٹیٹ کے اور اس کے علاوہ سوسائٹی کو بھی, میڈیا کو, سب کو آن ون پیج آنا ہوگا ٹو ایریڈیکیٹ دیز, یہ جو سارے ہمارے اس وقت زہر بھارتی سازش ہے, بھارتی پروگزیز ہیں جو بھی ان کے خلاف. اچھا اس میں خاص طور پہ جو مطلب آگے آپ کو کردار نظر آتا ہے, تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو سکے گا, ایک پیج پہ آ سکیں گے اگینسٹ دیز فتنہ ہندوستان؟ نہیں, دوبارہ پوچھیں کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا اسٹیٹ, سوسائٹی, تمام نیریٹیوز, میڈیا, یہ سب ون پیج پر ہوں, یہ یونیفائڈ طریقے سے وی ہیو ٹو بی ون اگینسٹ اٹ. لیکن از اٹ پاسبل, کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے نا پولیٹیکل کریکس کریٹ کرنے کی. جی It is possible, but اس کے لیے آپ کو راؤٹ تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. It is possible, کیوں نہیں ہے possible؟ ملک ہے آپ کا, ہر کوئی ملک سے محبت کرتا ہے, ان اشکالات کو دور کس نے کرنا ہے, شبہات میں. It is possible, just we have to do it. کرتا کون ہے؟ پولیٹیکل سرکلز کا یہ کام ہے. ہاں, اور ہمیں ایسا کوئی بیان, ہمیں الفاظ کو سوچ سمجھ کر, اس کو دل کو, الفاظ کو جوڑ کر, اب کوئی ایسا بیان نہ دیں جس کو کوئی باہر بیٹھ کے ایکسپلائٹ کرے کہ وہ یہ دیکھیں ہیومن رائٹس کی جو ٹیمیں کھڑی ہو جائیں, بیکاز سو مینی پیپل آر پیڈ آؤٹ سائڈ پر لابیز ہیں, اور ہم کیوں ایسا کو موقع دیں الفاظ کے ساتھ کہ وہ الرٹ ہو جائیں جی ہیومن رائٹس کا. ان کی والدہ کی آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, اینڈ شی از کوٹنگ کہ جی اس کو کہہ دیا گیا کہ پاکستان آؤ گے اریسٹ ہو جاؤ گے. بھائی کوئی اریسٹ نہیں کر رہا تمہیں, ان کا والد ہے 100 دفعہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آئے, 100 دفعہ آئیں, پاکستان ان کو اس کی اجازت دیتا ہے پاکستان. لیکن اگر وہ کوئی ایسی لائن کراس کرتے ہیں یا وہ کسی اور ایم سے آ رہے ہیں اور یہاں آ کر کوئی ایسی انسٹیبلٹی ان کنٹری کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو محترمہ آپ کے یہ ایڈلٹ بیٹے ہیں, they'll be held responsible. بس قانون تو بڑی ایک صاف چیز ہے, عدل تو ایک بہت زبردست چیز ہے کہ آپ اپنی بات ایک مکمل مضبوط موقف کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے, اور پھر آپ اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی چانس نہیں ہوتا کہ کوئی کل بکرنگ کر سکے, وہ جی یہ ہو گیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, یہ نہیں. لیٹ ناٹ گیو دیم چانس. 10 دفعہ آئیں پاکستان میں, اپنے والد کو ملیں. ہم نے, اور اس میں ہم کہیں گے کیا ہے اپنے, ہم تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے والد کو ملو. تم تحریکیں چلاتے ہو, لوگوں کے بچوں کو نکال کے برباد کرتے ہو. تم اپنے ایم این ایز کی جو اس وقت اچھل کود رہے ہیں, ان کو پہلے کہو یہ اپنے بچے اور بیٹیاں لے کے آئیں, تمہارے ساتھ کھڑے ہوں. غریب کا بچہ کو ہاتھ سے اٹھاتے ہو, کسی کو کہتے ہو میاں والی سے کو نکلے, جذبات میں ہیں, ان کی سمجھ عقل کچی ہے, ان کے اوپر کام ہوا ہے بہت زیادہ, ان کے بچوں کے کیریئر تباہ کرتے ہو. اپنے اس ایم این اے جو 90 ایم این اے ہیں, سب سے پہلے ان کو اپنے بچوں سمیت ایک مارچ کراؤ, ڈی چوک سے لے کے وہ سینٹورس تک, نیا جو ہوٹل بنا ہے وہاں پہ, وہ اس تک مارچ کراؤ کہ ان کی 90 ایم این ایز کے بچے نکلے ہوئے ہیں جی ہم اس تحریک میں اپنے لیڈر کو بچائیں گے. اپنے بچے تمہارے عیش و عشرت کے اندر اور انہی پاسپورٹ کے اوپر, اسی ایم این اے کارڈ کے اوپر, اسی ملک کے مفادات کے لیے, کوئی یورپ بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, اور ڈرامے کے لیے اور ملک بچوں کے لیے. تو لیٹس گیو دیم چیلنج کہ اپنے بچے لاؤ, اور یہ اس چیز یہ اہمیت رکھتی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہم نے پھر کیوں اس کو دوبارہ ڈسکس شروع کر دیا ٹی وی پہ. جی اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ اس پورے سیناریو میں جو خاص طور پہ بھی 27 یوٹیوب چینلز کا تذکرہ ہوا کہ 27 تذکرہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا, این سی سی اے آئی اے نے انویسٹیگیشن کی, انویسٹیگیشن کنڈکٹ ہوئی, 27 چینلز بین ہوئے. ہماری حکومت کا موقف یہ آیا کہ ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہونی چاہیے. آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کے تناظر میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے ان پروگزیز کے خلاف جو فتنہ ہندوستان کی ہیں یا ہندوستان کی پروگزیز ہیں پاکستان میں, اس تناظر میں اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یوٹیوب چینلز کے بین ہونا یا ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہونا؟ وہ کہتے ہیں نا جی بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ کام ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. یہ کام جب ہماری جنگ لگی تھی ہمیں اس وقت کر دینا چاہیے تھا. یہ کام جب وہ بہت پہلے انہوں نے یہ کام انٹائر اسٹیٹ ایک پورا نیریٹیو ونڈکشن کا وینم جو انہوں نے پھیلانا شروع کیا تھا, ہمیں یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. چلیں اب کر دیا, اب بھی بہتر ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اس چیز سے فرق پڑتا ہے. انڈیا کے اندر جیسے ہی شروع ہوا آپ کے ساتھ انڈین کا, انہوں نے جو ڈرامہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یوٹیوب کو, اپنے تمام سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا. ایران نے اسرائیل کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا, اس نے اپنی چیزوں کو ساروں کو کلیئر کیا. تو
تو ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی جو کیا ہے تو یہ بہتر ہے، یہ بہت بہت اچھا فیصلہ ہے جو ہوا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ ہیومن رائٹس، بہت سے لوگ اس پہ، بہت سی لابیز ایسی جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی شاید رکھتی ہیں، وہ فریڈم آف رائٹ، فریڈم آف اسپیچ، اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا آپ کا موقف ہے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور لابیز، جو لفظ لابیز ہے، لابیز تو گیم کھیلتی ہیں آپ کے ملک میں، ہے ہی لابیز کا ملک، آپ کے چینل کے اندر بھی ایک لابی ہوگی، ہر جگہ پہ ایک لابی موجود ہے، ایک منسٹری ہوگی اس کے اندر بھی لابی ہوگی، لابیوں کی گیم تو آپ کے ملک میں ہے۔ اب ان لابیز کی گیم کو ہم کب ان ارتھ کرتے ہوئے، ان لابیز کو پلگ آؤٹ کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو بچائیں گے، اٹ از اے کوسچن۔ لابیز، لابیز اینڈ لابیز، جی صحیح۔ لیکن سر یہ لابیز ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے بعد جو پھر امریکہ میں ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد، آج اس کا تذکرہ بھی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ اس پر بریفنگ دی گئی اس ملاقات کو اور اس تناظر میں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد کافی کچھ گین کیا ہے ریاست پاکستان نے، افواج پاکستان نے، جو ان کی قربانیاں تھیں، جو ان کے شہدائی قربانیاں تھیں، جو ان کی لیڈرشپ تھی فیلڈ مارشل کی، اس کے خلاف جو مذموم سازشیں تھیں وہ تمام تقریباً دم توڑ گئی ہیں اس پورے 1.5-2 مہینے کے عرصے کے دوران؟ اور مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو خاص طور پر؟ جی I would simply agree to that. I would simply agree to that. اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے، چھوٹے ہے کوئی ساتھ، کوئی کسی، ہر مقام پر لوگوں نے ایک بڑی محنت کی اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، تو ان تمام لوگوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو کہ انڈورس ہوئی، جا کے امریکہ کے اندر آپ کی لیڈرشپ انڈورس ہوئی۔ اب اس کے اسٹرینتھ کے آنے کے بعد اس کو اب دس از دا ٹائم ناؤ کہ ہم اس کو آگے اس مثبت طریقے سے لے کے چلیں کہ ہم اپنے ملک کو نکھار سکیں۔ تو دس از دا ٹائم ناؤ، اب ہم اس اسٹرینتھ میں ہیں، ہم ریکگنیشن میں ہیں، ہم انٹرنیشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کے سامنے مودی جو ہے اس کو اور اس کے پورے نظریہ کو، اس کی پورے ڈاکٹرائن کو، اس کے پوری تمام ایفرٹ کو پوری دنیا کے اندر وہ کہاں سے کہاں گر گیا ہے، اور آپ اپنی اس پازیٹیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے اور اپنے ایک اسٹرانگ ڈیسیجنز کی وجہ سے آپ کہاں چلے گئے۔ تو وی ہیو ٹو بیکم اے اسٹرانگ اسٹیٹ، تو دس از دا ٹائم ناؤ۔ لیکن پھر کہ لابیز ہیں وہ کہاں پر ہیں اور کیا کیا گیم کھیلتی ہیں، ہمیں ان لابیز سے بھی بہت بچتے ہوئے آگے جانا ہوگا۔ یہ میری ایک عام پاکستانی تاثر ہے، کیونکہ میں ادوار زندگی دیکھ کر، بہت سارے چیزیں دیکھ کر جب اسٹیج پہ کہتا ہوں تو اصل گڑبڑ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی اچیومنٹ کو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جب آپ پوری ایک اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو لابیز ہیں وہ گیم کھیلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس دفعہ لابیز گیم نہیں کھیلیں گی اور پاکستان جو ہے وہ پریورٹی ہوگا، اور آپ اس کی ریزلٹ دیکھیں گے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل فار دیٹ۔ اچھا، ابھی کیونکہ آپ نے کہا کہ ایز این آبزرور آف پولیٹیکل ایونٹس اکراس پاکستان، مجھے بتائیں کیونکہ اور خبر بھی، اگر کوئی تجزیہ اس پہ آپ کا کیا ہے فیکٹس کے اوپر، کہ ہم پولیٹیکل چینج دے سکتے ہیں ان خیبر پختونخوا اسپیسیفکلی؟ ثانیہ سوات ہوا، گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، گنڈا پور صاحب آئے اسکرین پہ، انہوں نے ایک طرح سے ریاست کو چیلنج کیا، سیاسی جماعتوں کو چیلنج کیا کہ کوئی حکومت گرا کے دکھائے میری۔ تو وہ کس کو کیوں چیلنج کر رہے تھے؟ کچھ پکڑا ہے، کوئی ہے کھچڑی؟ چینج ہو سکتا ہے پولیٹیکل سینیریو وہاں کا یا نہیں ہو سکتا؟ کوئی چانس نہیں ہے، یا صرف ایک یہ وہ اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے؟ کیا کریٹ کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ لازم ہے کہ دے شوڈ ٹرائی ٹو برنگ چینج دیئر۔ اچھا، کیوں؟ فار دا پیپل آف کے پی، اور کے پی کے لیے جو کے پی میں پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، آل آف دیم، اے این پی ہے، ان کے لیے لازم ہے وہ کیوں نہ کوشش کریں ان ہاؤس تبدیلی کی، انہیں کوشش 100% کرنی چاہیے۔ لیکن ایک گنڈا پور کو ہٹا کے اگر دوسرا گنڈا پور ریپلیس کرنا ہے تو وہ کوشش نہ صرف ایک تباہی کی طرف جائے گی بلکہ وہ معاملات کو خراب کرے گی۔ تو وہ جو چینج ہے، اگین وہ جو چینج ہے، اگر آپ اس نیت سے ہے کہ آپ ون آف دا بیسٹ پرسن، اور کے پی کے اندر بہت کمال کے لوگ موجود ہیں، ہر صوبے میں ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نے صوبے کو اپ گریڈ کر دیا ہے نا۔ اگر اس طرح کی چینج لے کے آپ آتے ہیں وہاں پہ کہ یو برنگ سم ون لائک مریم دیر ان کے پی، اور وہ پھر اپنے صوبے کو اجتماعی طور پر، لیکن کے پی کی صورتحال علیحدہ ہے، وہاں پر لوگوں کو پرائورٹی دیتے ہوئے ان کی لائف سٹائل کو، ان کی جو کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے
اداروں کی مدد سے مضبوط کرتے ہوئے وہ جب اپ گریڈ کرے پھر تو چینج لازم ہے. لیکن اگر گنڈا پور کو ریپلیس کر کے گنڈا پور لانا ہے کسی نے تو پھر یہ ٹھیک ہے چلنے دیں, یہ بڑکے شڑکے مارتا رہے گا جو بھی کرتا رہے پی ٹی آئی کا. پھر یہ 3 سال جب گزر جائیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی جو ووٹر ہیں کہ ہم نے کس کھڈے میں گرے ہوئے ہیں. تو وہ ایک چینج ہوگی نیکسٹ الیکشن میں, وہ چینج جو ہے پھر اس پورے کلٹ کو وائپ آؤٹ کرے گی. لیکن اس وقت چینج میں اف یو برنگ دا بیسٹ پرسن تب تو وہ فائدہ دے گی. اگر کوئی ریپلیسڈ بائی اندر گنڈا پور تو وہ پھر آپ اس کلٹ کو زندہ کر دیں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں اچھے لوگ ہیں, تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان پر چینج لازم ہے تو ان کے اندر ہی اچھے لوگ موجود ہوں گے, یہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ تمام تو منع کر رہی ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں یا آئینی حق حاصل ہے تب بھی ہم چینج کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے پھر, مطلب یہ کیا؟ دیکھیں میں اس معاملے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس میں خاموش رہوں گا, نہ مجھے ضرورت ہے بولنے کی, وہ جانے ان کے کام جانے. میں پرنسپل سٹینڈ دیا میں نے آپ کو ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے, اور ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ دے شوڈ برنگ دا چینج. پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ لا سکتے ہیں دے شوڈ گیو پرائورٹی ٹو کے پی. ان کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر کیا حالات ہیں, ان کو پتہ ہے. لیکن وہ چینج یہ نہ ہو کہ چینج لا کے آپ نے گنڈا پور سے گنڈا پور ریپلیس کیا تو پھر چلنے دیں اس گنڈا پور کو, 3 سال بعد خود ہی اکھاڑ کے لوگ پھینکیں گے وائرس کو. ٹھیک ہے سر, بریک کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے نواز صاحب کا پروگرام میں جوائن کیا. معاشی حالات پر خاص طور پہ تاجر برادری کے تحفظات ہیں, کچھ نئے ٹیکس قوانین پر جو 37A 37B سیکشنز کیا کہتے ہیں, کیوں تاجر برادری کے تحفظات ہیں, اس پر کیا اپڈیٹس ہیں, یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب فائنانس ایکٹ 2025 کی, جس میں یہ کہا گیا کہ ان لائن ریونیو آفیسر جو چینجز آئے ہیں اس میں بہت سی شقیں ہیں جس پر اعتراض ہے تاجر برادری کو. خاص طور پہ 37AA دا فائنانس بل جس میں پروپوز کیا گیا سیکشن 37AA to explicitly empower inland revenue officers to arrest in line with the inquiry and investigation framework under section 37A. یعنی 37A کے تحت جو انکوائری ہوگی, اور 37A ریڈ کرتا ہے کہ an inland revenue officer not below assistant commissioner can initiate inquiries with the commissioner's approval using civil court powers to summon persons and gather evidence. Inquiries must conclude within 6 months. Investigations once approved shall, یہ میں KPMG کا جو اس پر ریویو آیا ہے بریف اس پہ اس سیکشن پہ وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. Inquiries must conclude within 6 months. Investigations once approved shall complete within 3 months. اس کے علاوہ arrest require approval from a 3-member committee if the fraud exceeds ₹50 million and specific conditions like evasion, absconding or evidence tampering are met. However, in urgent cases, arrest warrants may also be obtained directly from the special judge. Company directors or officers involved in fraud can be arrested without absolving the company of liability. اچھا, اس میں جو پروسیجر بتایا گیا ہے اریسٹ آف اے پرسن کا, اس میں بتایا گیا جی دا فائنانس بل ایز پروپوز جو 37B کے اندر موجود ہے کہ اپون اریسٹ دا آفیسر مسٹ انفارم دا اسپیشل جج اینڈ پروڈیوس دا پرسن ود ان 24 hours اور بفور the arrest nearest judicial magistrate, یا پھر if no special judge is nearby. اگر کوئی special judge نہیں ہے تو judicial magistrate میں پیش کیا جائے. The special judge or magistrate may grant bail, authorize detention or remand the person to inland revenue custody for up to 14 days if necessary for investigation. The investigating officer must record all arrest details in registrar of arrest and detentions and proceed with the investigation. If insufficient evidence is found, the person must be released on bond, otherwise the special judge may proceed with trial. تو یہ تو دو چیزیں ہیں 37AA, 37A, 37B. اس کے علاوہ کیا اعتراض ہیں اور اس پر کیا لائحہ عمل ہے تاجر برادری کا؟ اجمل بلوچ صاحب سینئر تاجر رہنما ہیں, پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جو ان تاجران کے ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں اسلام آباد میں. اجمل بلوچ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. صرف یہ اس پر پہلے اپنا بتائیں 37AA, 37B جو ہم نے تو پڑھ کے سنایا, آپ کا اس پہ موقف یا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تاجر جو ہے یہ اپنے پیسوں سے کاروبار کرتا ہے,
کوئی حکومت ایک ڈسپرین کی گولی بھی مفت نہیں دیتی ہے، اور قانون یہ ایسے بناتے ہیں جیسے باہر دنیا میں جتنی فیسلٹیاں دی جاتی ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہاں پہ. اب یہ 37A آپ اختیارات دے رہے ہیں تھانے دار کو، عدالت والے، اور بھائی پھر عدالتیں بند کر دیں. ویسے بھی تو حالت کوئی نہیں ہے، لیکن عدالتیں بند کر دیں، پھر سارے اختیارات FBR کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پولیس SHO کو دے دیں، وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ انکم ٹیکس نہیں دیتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیں. بات یہ ہے کہ اس طرح ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی. آج تک دیکھیں پرویز مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی، ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے ہم اس طرح کریں، یہ کر نہیں سکیں گے. میرا ان کو دعویٰ ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کے کالے قوانین بناتے ہیں ان کو پھر ان کو واپس لینا پڑتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جو 37 ہے، اس سے تو کاروبار یا بند ہو جائیں گے یا لڑائی ہو جائے گی تاجروں کے ساتھ. او بھائی تاجر، کون سا تاجر ان کو ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ ہر تاجر ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ڈسکوز کے اکاؤنٹ سے جو 10% ایڈوانس انکم ٹیکس فائلر اور نان فائلر 1.25 کروڑ تاجر دے رہا ہے. کم سے کم جو چھوٹے سے چھوٹا تاجر ہے اس کا بھی 60-70 ہزار روپے سال کا ایڈوانس انکم ٹیکس ان کو جا رہا ہے، اور یہ اماؤنٹ نہیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تاجر سب سے تھوڑا ٹیکس دیتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم آپ کے کالے قوانین کو، یہ جو FBR کے، اس کو کسی صورت نہیں مانتے ہیں. ہم اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑا واضح پیغام ہے. آج بھی پریس کانفرنس میں ہم نے یہی کہا ہے. اس وقت تمام ملک کے چیمبرز، تمام انجمن تاجران کی تمام اضلاع، تمام صوبے آج میرے ساتھ تھے. ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے 37AA کو بھی اور 37B کو بھی کسی صورت نہیں مانتے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈیجیٹل انوائسنگ کا کہا ہے کہ ہر اس پر آنے سے قبل آپ نے براڈلی آج اس پریس کانفرنس میں اس پر ایڈریس کیا، تو اس میں آپ سب ایک ہیں، یعنی کوئی احتجاجی لاحمل بھی اعلان ہوا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ کیا ہوگا؟ جی ہم نے حکومت کو بتایا ہے کہ یہ پوائنٹ ہیں، یہ ان کو ٹھیک کر لیں، ان کو واپس لے لیں. نہیں تو حکومت کو پتہ ہے ہمارا کہ ہم جو تاجر لوگ ہیں پورے پاکستان میں، آپ نے دیکھا پہلے بھی جب یہ آیا تھا تاجر 2 اسکیم آئی تھی، آپ کو پتہ ہے 2 دن ہڑتال رہی ہے. اس سے پہلے شناختی کارڈ کی شرط آئی تھی، اس وقت بھی 2 دن ہڑتال رہی ہے. ہم سڑکوں پہ بھی ہوتے ہیں. حکومت ان کو واپس لے لے. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، وہ قوانین بنائیں جو پاکستانی تاجر کے مطابق ہیں. پاکستانی تاجر کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر روز ایک نیا ایسا قانون بنا لیتے ہیں اور اس سے پھر تاجر کی تذلیل کرتے ہیں. یقین کریں یہ پوائنٹ آف سیل ڈیوائس جو ہے اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہے. اتنے لوگ، یہ جو بڑے لیول کے تاجر تھے ان کے ساتھ منتھلیاں FBR وصول کرتا ہے. وہاں پہ ڈیوائس چل رہی ہے جہاں منتھلیاں وصول ہوتی ہیں. جو بیچارہ نہیں دیتا ہے پھر اس کو کسی اور طریقے سے پکڑ لیتے ہیں، 5-5 لاکھ اس پہ جرمانہ ڈال دیتے ہیں. ہمیں اس طرح کے قوانین کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ خود تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں. اجمل صاحب یہ بھی فرماتے ہیں دیگر شقہ، یعنی 37AA، 37A، 37B پہ تو آپ نے اپنا نقطہ اعتراض رکھ دیا. آپ کو اور کن شقوں پر خاص طور پہ اس فائنانس ایکٹ کی جو اعتراض ہے وہ بھی ذرا بتائیں پلیز. دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جتنے سیل ٹیکس رجسٹریشن میں لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل انوائسنگ کریں گے اپنا بل. او بھائی خدا کے لیے یہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ ہے، یہ جو مشین آپ خریدیں گے، یہ پرائیویٹ آدمی ہے آپ کو دے گا، پھر پرال والا بندہ اس کو واچ کرتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں. اس ملک میں بجلی بھی بند ہوتی ہے، اس ملک میں UPS بھی خراب ہوتا ہے، اس ملک میں نیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. 5 منٹ نیٹ نہیں بند ہوا آپ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ آ جائے گا. او بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے، سیکنڈ بات، کہ یہ جو قانون ہے سیل ٹیکس، انہوں نے سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی ترمیم کی ہیں کچھ اس کے لیے. اس میں بھی میں یہ جو گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بابو کی ضرورت ہوگی ایک عام دکاندار کو. وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو بچہ سکول نہیں جاتا اس کو ہم دکان کھول دیتے ہیں. اس کو آپ ڈیجیٹل زبان میں بات نہیں کریں. پاکستانی تاجر کو ہمارے لٹریسی ریٹ ایجوکیشن کا کوئی نہیں ہے. ڈیجیٹل زبان میں، ٹیکنیکل زبان میں آپ تب بات کریں جیسے باہر لوگ ہیں. ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، کاروباری ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو پھر 40-50 ہزار سے آپ کہتے ہیں کم تنخواہ نہیں ہونے چاہیے جو آپ کا ملازم ہوگا. اور بھائی اس پہ اتنا ٹیکس نہیں بنتا ہوگا جتنا آپ اس پہ بوجھ ڈال دیں گے. اب دکان تو صبح کھولتا ہے وہ 10 بجے 9 بجے، رات 12 بجے تک کھولے رکھتا ہے، تو اس کو 2 بابو چاہیے ہوں گے.
تو ان 2 بابوؤں کو وہ ڈیجیٹل انوائسنگ کے لیے 40 ہزار روپے بھی دے تو 80 ہزار روپے مہینے کا اور سال کا 7.5 لاکھ روپے وہ ادھر ادا کر دے گا بھائی، اس سے فکس ٹیکس لے لیں بھائی، اس میں 50 ہزار بنتا ہے تو لاکھ لے لیں. ان کو ان مصیبتوں میں، ان جھنجھٹوں میں نہ ڈالیں. آج تک ہم ناکام رہے ہیں، کوئی بھی اسکیم لائے ہیں، کوئی بھی ایکٹ لائے ہیں، ہم FBR ہو، حکومت ہو، اس میں ناکام رہی ہے جب تک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھیں نا، جو بھی وزیر خزانہ ہمارا باہر سے آئے گا وہ باہر والے مشورے دے گا. ہمارا کوئی بھی MNA ہو نا، یہاں سے لالا موسیٰ سے، بھاولپور سے، سرگودا سے، گجرانوالہ سے، تو وہ ہمارے ساتھ زبیر انصاری صاحب وہ ہمارے تاجر کو سمجھتا ہوگا، تاجر کی زبان کو سمجھتا ہوگا، بات کرے گا. زبیر انصاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. انصاری صاحب، آپ فرمائیں کہ لائے عمل کیا ہوگا تاجر برادری کا 37AA 37A، اور احتجاجی لائے عمل کیا ہوگا اور کیا نقطہ اعتراض ہے، اگر آپ بھی اپنا موقف دے سکیں انصاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پہلے کہ اتنا اہم ٹاپک کے لیے آپ نے جو ہے چوز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ظالمانہ قانون ہے کہ جس کے لیے پاکستان کی معیشت پہلے ہی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، اور اس موقع پر جو یہ کام کیا گیا ہے یہ انتہائی ظلم ہے. اور یہ ظلم ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی بلا شک کے اوپر آپ جناب اٹھا کر ہتھکڑیاں لگا دیں گے. تاجر کے پاس کیا ہے؟ عزت ہے. کاروبار تو ویسے ہی ختم ہو گیا. ٹیکسوں کے بوجھ آپ نے اتنے زیادہ ڈال دیے ہیں، بجلی کے بل کہاں پہ آ رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. اس کے اوپر ایک عزت نفس بچی تھی، اور وہ آپ نے جو ہے وہ اس کام میں کہ جب مرضی آپ آ کے شک کی بنیاد پر اٹھا لیں گے. یہ کون سا قانون ہے، کس دنیا میں یہ قانون نافذ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو شک کی بنیاد پر اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تابوت میں کیل ٹھوکنے والی بات ہے نا یہ حکومت کی. کون چلا رہا ہے، کون سے مشیران ہیں ان کے، کہ یہ جو جناب آپ وہ ٹیکس پیئر ہاں ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ نیٹ ورک بڑھانے کے لیے ہم سے تجاویز دیں، چیمبر سے لیں، فیڈریشن سے لیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا چھوٹا دکاندار ہے اسے 2000-3000 روپے سال کا فکس کریں. لاکھوں دکاندار ہیں، آپ کا کروڑوں روپے جنریٹ ہوتا ہے. آپ جو اب وہ ٹیکس آپ کے آفیسر آتے ہیں اور وہ دکاندار 5-5, 7-7, 10-10 ہزار روپے ان سے رشوت لے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ ورک میں لے کے آئیں، اپنا معاملہ بڑھائیں، بجائے اس کے کہ جو چھوٹی بڑی عزت آپ کی تاجروں نے بنائی ہوئی تھی اس سے بھی بیڑا غرق کرنے لگے. اور دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے تاجروں کے سر پہ آئی ہے. تو جن کے سر پہ آپ آئے ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہے یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بنتا ہے. تو انہیں فی الفور ان کو واپس لینا پڑے گا. اور اجمل صاحب، آپ کا تجزیہ اس پر یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں بہت جلد واپس ہو جائے گا، تو کوئی ایشورنسز ہیں، مذاکرات ہیں، کوئی آپ کو یعنی آپ کے رد عمل کے اوپر حکومت کا کوئی فیڈ بیک آیا ہے، کوئی رابطے ہوئے ہیں بحال؟ کیا بتائیں گے اس بارے میں، آگاہ کریں گے؟ دیکھیں جی ہمارے اجمل بلوچ صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اجمل بلوچ صاحب کی. اجمل بلوچ صاحب بالکل. میں جی پلیز اجمل بلوچ صاحب جی سر. اجمل صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اجمل بلوچ صاحب تک آواز غالباً نہیں پہنچ رہی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم رابطہ بحال کریں. انصاری صاحب، آپ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل آیا ہے؟ آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد کوئی رد عمل آیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں 19 ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان چھوڑ چکی ہیں. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اس پہ ہم نے فیکٹ چیک کیا ہے. ویسے سر میں معذرت کے ساتھ اس پہ ہم نے فیکٹ چیک کیا کتنی گئی ہیں کتنی آئی ہیں. 2 دن پہلے اسٹیٹسٹکس رکھیں کیونکہ یہ بہت پروپیگنڈا بھی اس میں شامل تھا. لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے حکومت نے رابطہ کیا ہے اس بارے میں، تاجر برادری کے جو آپ کے معاملات ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم چیمبر آف فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے رابطہ کرے، بٹ ان کے مشیران کچھ چھوڑیں گے تو کچھ بچے گا نا جی. پتہ نہیں کون سے مشیر ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں کہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. اور اجمل بلوچ صاحب، آپ سے کوئی رابطہ یا کچھ اس سلسلے میں ہوا ہے اجمل بلوچ صاحب؟ اجمل بلوچ صاحب سے رابطہ ابھی تک ہوا. تو انصاری صاحب، اب اگر یہ احتجاج کے حوالے سے مشترکہ لائے عمل کوئی آپ لوگوں کا بنایا گیا، یعنی آل پاکستان یا کسی پرٹیکولر شہر میں، کیا لائے عمل کیا ہوگا احتجاج کا اگر آپ لوگ کریں گے اس پر؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جی، ہم لوگ کون سے کوئی اوئے توئے کی سیاست کرتے ہیں یا ہم لوگ کون سے کوئی بدماشی کرتے ہیں. ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کے ذریعے بتائیں گے. ہم احتجاج جو ہے وہ بالکل ریکارڈ کروائیں گے ایک باعزت لوگوں کی طرح. ہم کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا جی. سیاستدان جو ٹریڈر ہے، ٹریڈر جو ہے وہ بیچارہ پہلے ہی دیکھیں میرے بھائی، آپ خود غور کریں کہ کون سی چکی میں آپ نے تاجر کو پیس دیا ہے. جو صورتحال اس وقت ہے کہ ابھی پیٹرولیم مصنوعات کو آپ دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ کیا دے کیا رہے ہیں آپ تاجر کو، کیا دے رہے ہیں اور اس سے کیا لینا چاہتے ہیں. ہمیشہ جو ذی شعور لوگ ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، وہ اپنے تاجر کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرانا جانتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہی تو چیز بچی تھی ہمارے پاس،
کاروبار تو ختم ہو گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی, ایک چیز بچی تھی عزت نفس, وہ آپ ہتھکڑی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ آپ جناب شک کی بنیاد پہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ابھی آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چور ہے یا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور آپ اس کو اس کی صرف شک کی بنیاد پہ اٹھا کے لے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. حکومت کو واپس پڑے گا, اور نہیں واپس آئیں گے تو پھر ہم اگلا لاہے عمل جو ہے نا پورے پاکستان کا تاجر بڑا سخت دینے والا ہے. اچھا مطلب کیا اس پہ کیا مشاورت ہے کہ سخت رد عمل ہوگا, کیا شٹر ڈاؤن اسٹرائکس ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, گراس روٹ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں نا. ہمارے ہاں جو تاجر برادری ہے وہ مارکیٹ سے شروع ہوتی ہے, مارکیٹ لیول پہ ہمارے صدور ہوتے ہیں, اس کے بعد انجمن تاجران ہوتی ہے, اس کے بعد ٹریڈر ونگز ہوتی ہیں, وہ تمام بن کے پھر چیمبر ہے, فیڈریشن ہے, وہ تمام کے تمام اس نقطے پہ یکجان ہے. آپ مفتہ اسماعیل سے بات کریں تو وہ اور بات بتائیں گے, آپ اسحاق ڈار سے بات کریں تو اور بات بتائیں گے. یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے نا, ہر حکومت کے پاس اپنا ہوتا ہے, اور وہ ان کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستانی جو تاجر ہے وہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے, اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا جو ہے لاہے عمل ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. صحیح. میں اگر ہم بہت شکریہ ادا کریں گے آپ نے پروگرام میں جوائن کیا انصاری صاحب, ہم اگر کنیکٹ کر سکیں اجمل بلوچ صاحب سے, ان کا موقف حاصل کر سکیں. ریسنٹلی تاجر دو اسکیم بھی آئی تھی, اور حکومت نے تاجر دو اسکیم کے حوالے سے کافی جو ہے یعنی مشاورت, کہا یہ کہتا ہے مشاورت ہے, بہت سی ہوپس اگر ہم کہہ سکتے ہیں, امیدیں وابستہ ہوئیں کہ اس اسکیم کے تحت بہت سے تاجر جو کہ نیٹ میں نہیں ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, پی او ایس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوں گی, اور خاص طور پہ تاجر دو اسکیم کے تحت بہت سے انیشیٹیوز ایسے ہوں گے جس کے بعد تاجر رہنما جو ہے ان کا وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. لیکن ڈسپائٹ آل دس یہ کیوں ناکام ہوئی, اس پہلو پر بھی بات کرنا بڑا اہم ہے کہ آخر وجہ کیا رہی کہ یہ اسکیم جس کے بارے میں بہت توقعات تھی اور بہت امیدوں کے ساتھ وابستہ تھی کہ آخر اس کے بعد بہت سے رزلٹس آئیں گے, لیکن پھر یہ انفورسمنٹ میجرز آئے, اور انفورسمنٹ میجرز میں جس طرح کہا جی کہ اریسٹ, اس سے پہلے انکوائری کی پاورز بھی ہیں. اگر ہم 37AA آپ کے سامنے رکھ دیں دوبارہ, 37A جس میں ان لینڈ ریونیو آفیسر not below assistant commissioner can initiate inquiries with the commissioner's approval using civil court powers to summon persons and gather evidence. Inquiries must conclude within 6 months. Investigations once approved shall complete within 3 months. Arrest اس کے علاوہ require approval from a 3-member committee if the fraud exceeds ₹50 billion and specific conditions like evasion, absconding or evidence tampering are met. However, in urgent cases, arrest warrants may also be obtained directly from the specific judge. Company directors or officers involved in fraud can be arrested without absolving the company of liability. اس کے علاوہ اجمل بلوچ صاحب ساتھ موجود, دوبارہ اجمل بلوچ صاحب آپ تک آواز پہنچے. سر یہ مجھے بتائیں کہ تاحال حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ یا انیشیٹو اور آپ لوگوں کا لاہے عمل مستقبل کا دونوں پہ آگاہ کیجیے گا بلوچ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ اس وقت بات کرتی ہے جب ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں, جب ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. بھائی آپ پہلے بات کر لیں, ان مسائل کا حل نکال لیں, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں, اس ملک کو ہر طرح کے ٹیکس دیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ہم انڈائریکٹ بھی ٹیکسز دے رہے ہیں. بے تحاشا قسم کے تاجر ٹیکس ادا کرتا ہے حکومت کو, لیکن حکومتی لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ احتجاج کریں گے, جب آپ ہڑتال کریں گے تو تیار ہو جائے گی حکومت کے لوگ پھر بات آپ سے کرنے. بھائی پہلے ہی کر لیں. تو ظاہر ہے جب یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں, ہم تو پھر ہڑتال کی طرف بھی جاتے ہیں. ابھی تک آپ سے رابطہ ہوا ہے کوئی آپ کے آج کی پریس کانفرنس یا سے پہلے جو آپ نے احتجاج, کوئی رابطہ کوئی رابطہ نہیں؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات کہ آپ کا جو لاہے عمل, جس طرح آپ نے کہا احتجاج کریں, شٹر ڈاؤن اسٹرائک کریں, تو کوئی مشترکہ متفقہ لاہے عمل ابھی تک طے پایا یا ابھی نہیں پایا؟ سر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہمارا طے پا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے مشاورت کرنی ہوتی ہے چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے تاجر نمائندے وہاں بیٹھے ہیں, پورے پاکستان کی جتنے اضلاع ہیں ہم ان سے 1-2 دن میں کر لیتے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت جو ایشو ہے اس پہ لوگ مشتعل ہوئے ہیں. یقین کریے جو تاجر طبقہ ہے نا سخت, یہ جو 37AA اور B ہے,
ان کے اوپر یہ ڈیجیٹل انوائسنگ جو ہے، یہ بینک میں جو کیش ٹرانزیکشن پہ انہوں نے 20% ٹیکس لگا دیے. لوگ اس وقت تپے پڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون سے معیشت دان ہیں، کون سے ذمہ داران ہیں جو حکومت کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں. یہ بہت ساری مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. تاجر جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے، سکت ہے نہیں، عوام میں بالکل سکت نہیں ہے خریداری کی. حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ عام آدمی میں کوئی قوت خرید آ جائے. وہ یا تو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہے، یا کریانہ پہ کھڑا ہے، یا سبزی سٹور پہ. اس وقت یقین کریں زمیندار بھی سخت پریشان ہے، صنعت کار بھی سخت پریشان ہے، دکاندار بھی سخت پریشان ہے. یہ تینوں خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا. یہ سمجھتے نہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہم چڑھیں گے ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے اور سلامتی کے لیے، امن و امن کے لیے، ہر لحاظ سے آج پروگرام میں معاشی لحاظ سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہو، فتنہ ہندوستان ہو، اور پھر معیشت کے حوالے سے فائنانس ایکٹ میں ٹیکسیشن میجرز ہو جس پر تاجر برادری تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. سب کو کوشش کی کہ اس پر گفتگو ہو سکے، آپ کے سامنے حقائق لے کر آ سکیں. فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک، ایمیج اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.